پارہ نمبر 29 کا چوتھا ربع، سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 1 سے 40 تک، سورۃ الدہر کی آیت نمبر 1 سے 31 تک اور سورۃ المرسلات کی آیت نمبر 1 سے 50 تک ہے۔ سورۃ القیامہ مکی صورت ہے، 40 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس صورت میں قیامت کا ذکر ہے۔ یہاں تاکیداً بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کا دن اللہ کی تجلی قہر اور تجلی رحم کا دن ہوگا۔ یہ نظام درہم بھرم ہو جائے گا اور ایک نیا نظام جو ہے وہ قائم ہوگا جہاں ایمان اور عمل کام آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن کی قسم کھا رہے ہیں کہ تم شک کرتے ہو، مجھے تو اتنا یقین ہے کہ میں قسم کھا رہا ہوں کہ وہ ضرور آئے گا قیامت کا دن، اور نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ نفس کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ نمبر 1، نفس امارہ جو برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ نمبر 2، نفس لوامہ جو برائی پر ملامت کرتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ اور نمبر 3، نفس مطمئنہ جو اللہ کی یاد اور اس کی عبادت میں تسکین پاتا ہے۔ یہاں نفس لوامہ کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ مشرکین مکہ بعث بعد الموت کا انکار کرتے تھے، انہیں جواب دیا جا رہا ہے اَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ۔ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کے پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں۔ یعنی جو فنگر پرنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم تو یہ بھی بنا دیں گے، مگر انسان چاہتا یہ ہے کہ آگے بھی وہ بدعمالیاں کرتا رہے، یعنی اسی طرح گناہوں پر گناہ کرتا چلا جائے۔ پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن؟ پھر جب دیدے پتھرا جائیں گے اور چاند بے نور ہو جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور چاند سورج پلا کر ایک کر دیے جائیں گے، یعنی کشِ ثقل ختم کر دی جائے گی۔ اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں؟ ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔ اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا۔ اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا، بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ کتنی معذرتیں پیش کرے۔ منکرین سے خطاب کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ اے نبی، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے۔ اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہماری ذمہ داری ہے، لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرأت کو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن کا جمع کرنا، اس کا پڑھنا، اس کا بیان، اس کی تشریح، اس کی وضاحت سب ہمارے ذمہ ہے۔ ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا کی جو نعمتیں ہیں اس کی محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ یہاں کفار سے خطاب ہے جن کے دلوں میں مال کی محبت تھی۔ پھر انہیں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن لوگ کس حال میں ہوں گے۔ اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، یعنی بارونق ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے اداس ہوں گے، یعنی ان کے چہرے بگڑ گئے ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے۔ ہرگز نہیں، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے۔ جب انسان قریب المرگ ہوتا ہے، ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، تو پھر جھاڑ پھونک دم درود کرنے والے کو ڈھونڈا جاتا ہے تاکہ وہ موت کے پنجے سے چھڑا لائے، اور پنڈی سے پنڈلی جڑ جائے گی۔ اس سے
ایک تو مراد یہ ہے کہ برتے وقت شدید تکلیف اور کمزوری کی وجہ سے دونوں ٹانگیں جڑ جاتی ہیں، اور بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ عربی محاورہ ہے جس کے مطابق پے در پے تکلیف اور مصیبت کے آنے کو کہا جاتا ہے، ایک دنیا کی ہر چیز چھوڑ کر جانے کی مصیبت اور دوسری آخرت کے عذاب کی مصیبت، یعنی دو مصیبتیں مراد لی جاتی ہیں۔ وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا، یعنی اس کی طرف جانے کا۔ اب جو آیات آ رہی ہیں، کہا جاتا ہے ابو جہل کے بارے میں ہے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تھی تو اس نے ابتدائی آیات سن کر یہ رویہ اختیار کیا تھا۔ فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، مگر اس نے نہ سچ مانا اور نہ نماز پڑھی بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا، یعنی نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، نہ قرآن کی، نہ ایمان لایا اور نہ توحید کو مانا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ ہاں، یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ افسوس ہے تجھ پر، پھر افسوس ہے تجھ پر۔ اب منکرین حق اور مشرکین سے کہا جا رہا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کوئی قیامت نہیں آئے گی، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، یعنی تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، کوئی بدلہ نہیں ملے گا تمہیں۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے، آنکھ، کان، ناک، اعضاء بنائے، پھر اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائیں۔ یعنی کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تم پر، کتنے احسان کیے، کتنی نعمتیں دیں۔ کہا جا رہا ہے الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی، کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ یعنی تمہیں جب ایک دفعہ تخلیق کر چکا تو پھر کیا دوبارہ سے زندہ کرنا مشکل ہے اللہ کے لیے؟ سورۃ الدہر بدری سورت ہے، 31 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں کا اور جنت والوں کا بہت ہی خوبصورت ذکر ہے۔ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ انسان کی تخلیق کا بھی بیان ہے۔ اس سورت کے آخر میں صبر اور ذکر کرنے کی تلقین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، جب وہ نہ تھا تو اس قابل بھی نہ تھا کہ کس چیز سے بنتا ہے۔ یعنی انسان پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس نے کبھی بننا بھی ہے۔ یہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیاری تھی۔ جمعے کے دن دوسری رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے انسان کو ایک مخلوط یعنی ملے جلے نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں، یعنی مقصد کے ساتھ پیدا ہوا ہے، آزمائش کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا ہے۔ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، یعنی پیغمبر بھیجے، آسمانی کتابیں بھیجی، ہدایت کا راستہ واضح کر دیا۔ اما شاکرم و اما کفورا، اب اس کی مرضی، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا، ایمان لائے ہدایت کے راستے پر چلے یا ایمان نہ لائے اور گمراہی کے راستے پر چلے، لیکن دونوں راستوں کا انجام مختلف ہے۔ اِنَّا اعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ، کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ نیک لوگوں کا ذکر آ رہا ہے، متقین کا۔ نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے
ساغر پیئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا، یعنی جس کا پانی بہت ہی صاف شفاف ٹھنڈا اور خوشبو جو ہے وہ کافور کی آئے گی، جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پئیں گے اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں، یعنی ان کی صفات بتائی جا رہی ہیں کہ یہ جنت کیوں ملی ان کو۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا، اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، یعنی قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں اور اس کی تیاری کرتے ہیں، اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی کوئی شکریہ۔ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا یَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِیرًا، ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا، پس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کی شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس جو ہے وہ عطا کیا جائے گا۔ وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی سردی، جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوں گی اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے، یعنی ان کے پہنچ پہ ہوں گے۔ جب توڑنا چاہیں گے ٹہنی جھک جائے گی کہ بس جس طرح جی چاہے انہیں توڑ لیں۔ ان کے آگے پیچھے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے لیے خادم جو ہے وہ گردش کر رہے ہوں گے، شیشے بھی وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے، اور وہ جو خادم لڑکے ہیں وہ ٹھیک اندازے کے مطابق انہیں بھر رہے ہوں گے۔ ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہے جو بکھیر دیے گئے ہیں، یعنی نہایت ہی خوبصورت ہوں گے۔ وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں، اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا، یعنی ہر جنتی بادشاہ ہوگا، بہت بڑی سلطنت کا مالک ہوگا۔ ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے، ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ اِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، کہا جائے گا یہ ہے تمہاری جزا، یہ ہے تمہارا بدلہ اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری ہے، یعنی تمہاری کوشش قبول ہو گئی ہے۔ ربنا جعلنا منہم، اے نبی ہم نے ہی تم پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، لہٰذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو۔ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، اور ان میں سے کسی بدعمل یا منکر حق کی بات نہ مانو۔ اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو، رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ، یعنی تہجد پڑھو، اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو۔ یہ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہیں، اور آگے جو بھاری دن یعنی قیامت کا دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، یعنی اسے بھولے ہوئے ہیں، اس کی کوئی تیاری بھی نہیں کر رہے۔ ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں، اور ہم جب چاہیں ان کی شکلیں بدل کر رکھ دیں۔ اِنَّ هَٰذِهِ تَذْکِرَۃٌ، یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے
اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ یقیناً اللہ بڑا علیم و حکیم ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لہم عذابا علیما۔ اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے اللہ داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورۃ المرسلات مکی سورت ہے، 50 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت میں ان چیزوں کا ذکر ہے جو کہیں سے کہیں بھیجی جاتی ہیں، مثلاً ہوائیں، فرشتے، عذاب، کیفیات، صفات اور نبوت وغیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں، یعنی آہستہ آہستہ چلتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، پھر اللہ کا ڈر ڈالتی ہیں دلوں میں، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر، یعنی حجت پوری کرنے کے لیے یا پھر خبردار کرنے کے لیے۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے، یعنی قیامت واقع ہو کر رہے گی۔ ان سب کی قسم کھا کر یہ بتایا جا رہا ہے۔ اب قیامت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے۔ پھر جب ستارے ماند پڑ جائیں گے اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا اور پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے، یعنی اڑے پھر رہے ہوں گے، اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا، یعنی گواہی دینے کے لیے وہ اپنی اپنی امتوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس روز وہ چیز واقع ہو جائے گی۔ کس روز کے لیے یہ کام اٹھا رکھا گیا؟ فیصلے کے روز کے لیے، یعنی فوری فیصلہ نہیں آ رہا، کیونکہ اصل فیصلے کا دن تو قیامت کا دن ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ، کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا، یعنی جنہوں نے حق کو جھٹلا دیا تھا، پھر انہی کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا کریں گے، یعنی ایک قوم حق کو جھٹلاتی ہے تو اس کی جگہ نئی قوم لائی جاتی ہے۔ مجرموں کے ساتھ ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا اور ایک مقرر مدت تک اسے ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا، یعنی رحم مادر میں؟ تو دیکھو ہم اس پر قادر تھے، بس ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا؟ یعنی جب انسان مر جاتا ہے تو کوئی اس کو اپنے پاس رکھنا گوارا نہیں کرتا، صرف زمین ہی اسے اپنے آغوش میں لے لیتی ہے، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی۔ اور اس میں بلند و بالا پہاڑ جمائے اور تمہیں میٹھا پانی دیا، میٹھا پانی پلایا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ انطلقوا إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ، چلو اب اس چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، یعنی چلو جہنم کی طرف، چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا اور نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا۔ وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی جو اچھلتی ہوئی یوں محسوس ہوگی گویا کہ وہ زرد اونٹ ہوں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ وہ دن ہے جس پہ وہ نہ کچھ بولیں گے اور نہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ کوئی عذر، کوئی بہانہ پیش کرے۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے
تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب جو جنتی لوگ ہیں ان کا ذکر آ رہا ہے۔ متقی لوگ آج سایوں اور چشموں میں ہیں، اور جو پھل وہ چاہیں ان کے لیے حاضر ہیں۔ کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے، ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ کھا لو اور مزے کر لو تھوڑے دن، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس قرآن کے بعد اور کون سا کلام ایسا ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ کہا جا رہا ہے کہ قرآن و حدیث کو کفار مکہ نے نہیں مانا، ایمان نہیں لائے، حالانکہ قرآن سے زیادہ پر اثر کوئی کلام نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنی، ان سے زیادہ خوبصورت، نرم، خیرخواہی والی اور سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ کہا جا رہا ہے ان کی نہیں مانی، تو اب کس کی بات مانو گے؟ کس کے کہنے پر ایمان لاؤ گے؟ پارہ نمبر 29 کا چوتھا ربع، سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 1 سے 40 تک، سورۃ الدہر کی آیت نمبر 1 سے 31 تک، اور سورۃ المرسلات کی آیت نمبر 1 سے 50 تک ہے۔ عمل کے پوائنٹس نوٹ کیجئے۔ سورۃ القیامہ آیت نمبر 2، نفس لوامہ برائی کرنے پر انسان کو ملامت کرتا ہے، یعنی دل میں کھٹکا سا ہو جاتا ہے۔ ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ جب ہم سے کوئی کمی کوتاہی، کوئی غلطی جانے انجانے میں کوئی گناہ ہو جائے تو کیا ہمارے بھی دل میں بے چینی اور ایک کھٹکا سا آ جاتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے، کیونکہ نفس لوامہ ہمیں ہماری برائیوں سے آگاہ کر رہا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر دیکھنا چاہیے کہ ہم سے کیا کمی کوتاہی ہو رہی ہے۔ قرآن کے ذریعے اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے اور آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ آیت نمبر 31 سے لے کر 35 تک، ان آیات میں جس بد نصیب انسان کے رویے کا ذکر ہو رہا ہے، ہمیں ان رویوں سے بچنا ہے، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، فرائض کی ادائیگی کرنی ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، حق پر قائم رہنا ہے اور حق پر چلنے والوں کا ساتھ دینا ہے۔ سورۃ الدہر آیت نمبر 2 اور 3، ہم آزمائش کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہمیں ہدایت کے راستے پر چلنا ہے اور اللہ کی ناشکری سے بچنا ہے۔ آیت نمبر 7 سے لے کر 11 تک، آخرت کے عذاب سے یعنی قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے محفوظ رہنے کے لیے ہمیں فرائض کے ساتھ ساتھ واجبات کی بھی ادائیگی کرنی ہے، مسکینوں اور یتیموں کو کھانا کھلانا ہے، خیر اور بھلائی کے کام کرنے ہیں، اور اپنی زندگی کے مقصد کو جاننا ہے اور آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق دے۔ سورۃ المرسلات، اس سورت سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہمیں قیامت کے آنے پر بالکل شک نہیں کرنا، اپنے رب کے احسانات کو محسوس کرنا ہے اور اللہ کے قرب کو محسوس کرنا ہے۔ ہمیں قیامت کے آنے کا ایسے ہی یقین ہونا چاہیے جیسے کہ رات کے بعد ہمیں صبح کے آنے کا یقین ہوتا ہے، کیونکہ وہی رب جو صبح لے کر آتا ہے، صبح لانے پر قادر ہے، وہی قیامت لائے گا۔ اس صورت میں ہواؤں کی اور فرشتوں کی قسم کھا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت ضرور آئے گی، لہٰذا ہمیں آج قیامت کے دن کی تیاری کرنی ہے پورے یقین کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ قیامت کا آنا برحق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق دے۔ الحمدللہ ہمارا پارہ مکمل ہو گیا ہے۔
اپنا خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔